الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام طے فرمائے تھے، ان کاموں میں دو اہم کام یہ تھے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کر ان کو سنایا کرتے تھے، اور دوسرا کام یہ تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے سلسلے میں دو الگ الگ باتیں یہ ہیں کہ ایک ہے قرآن پاک کا پڑھنا، اور ایک ہے قرآن پاک کا پڑھنا اور پھر سمجھ لینا۔ قرآن پاک کا پڑھنا خود اپنے اندر ایک زبردست کمال اور ایک بے انتہا انسان کی ذات کو فائدہ اور فیض پہنچانے والا عمل ہے۔ گزشتہ سنیچر کو میں حضرت مولانا قمر الزماں صاحب زیدہ مجدہم کی مجلس میں تھا۔ حضرت بیمار بھی ہیں، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائیں۔ حضرت کے یہاں ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ اور مصلح اور مربی شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے جا رہے تھے، حضرت خود پڑھ رہے تھے، تو بلکہ حضرت جمع ہی کر رہے ہیں اسے، تو اس میں بالکل اوپر جو عنوان لگا تھا وہ حضرت نے پڑھ کے سنایا۔ کہا کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، یقین کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو، سب کچھ مل جائے گا۔ اب یہ تلاوت دو طرح کی ہو گئی، ایک ہے میرا اور آپ کا پڑھنا، جو یہ سارے بچے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، آپ بھی پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور ایک ہے اس کا یقین سے پڑھنا، اور یقین یہ کہ یہ قرآن تزکیے کا سبب ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم اسے سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ یقین سے پڑھنے والا یا کوئی بھی کام کرنے والا وہ کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔ دعا بھی یقین سے ہو قبول ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہماری دعا اور ریسٹورنٹ میں دیے جانے والا جو ہمارا آرڈر ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، اسٹارٹر دے دینا اور ایک سوپ دے دینا اور ایک یہ دے دینا اور ساتھ میں پھر جو ہے وہ چکن چنگیزی بنا دینا، ایسے تو یہ جو رسمی دعائیں ہوتی ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، اور شاہ صاحب کا مسلک یہی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمل اور عمل کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ جو آپ کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، دراصل وہی مقبول ہے، اسی کی قبولیت ہے اللہ کے یہاں۔ کل رات کی بات ہے، میں لیٹا ہوا تھا اور یہ بات سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا اشارہ فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا، اور وہ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ یہ لوگوں کو دکھا دے یا پتہ چل جائے لوگوں کو، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ کئی جگہ اس طرح کے اشارات موجود ہیں۔ تو الغرض میں عرض کر رہا تھا، قرآن پاک کا پڑھنا اور یقین کے ساتھ پڑھنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور یقین کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اچھا، یقین کی جو کیفیت ہے، جو انسان کو یقین پیدا ہوتا ہے، وہ اکثر تب پیدا ہوتا ہے جب اسے پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا بات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ یہ اصل میں پتہ چل جائے نا تو پھر پڑھنے کا مزہ الگ آتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سمجھتے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا تحت لفظ ترجمہ لے لیں۔ اب تو بہت تراجم ہو چکے ہیں، ہر لفظ کا نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہر لفظ کا نیچے ترجمہ۔ تو جب آپ ایک ایک لفظ پڑھیں گے تو وہ لفظ آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ بہت سارے ترجمے دستیاب ہیں بازار میں، تو ان میں سے کوئی ترجمہ لے لیں، اس کو پڑھیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ حافظ نظر صاحب ایک ہیں، ان کا ترجمہ بڑا اچھا ہے، وہ لے لیں، ہے نا، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کا۔ تو قرآن پاک سمجھ میں آنے لگے گا۔ ہمارے بزرگان دین کا جو معمول رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اکثر و بیشتر بزرگوں پر آخری دور میں الگ الگ احوال غالب رہے ہیں۔ کچھ بزرگان دین ایسے ہیں جن کو بڑا عبور تھا قرآن پر، قرآن سمجھ میں آتا تھا، وہ بنا ترجمے کے پڑھتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ترجمہ بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے براہ راست بس، کیونکہ انہیں سمجھ میں آتا تھا۔ ہمیں نہیں آ رہا ہے تو ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ قرآن جب کسی پر کھل جاتا ہے تو پھر زندگی کے مزے دے دیتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو واحد دنیا کی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے یا اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات سے نکالا ہے اور پھر لوح محفوظ پر نازل کیا ہے، پھر دنیا میں دھیرے دھیرے کر کے آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کن لوگوں پر کھل جاتا ہے اور کن لوگوں پر نہیں کھلتا ہے۔ کھلنے کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے اور کن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کہ آخر وہ کیا کشش ہے جو لوگوں کو اس کی طرف کھینچ رہی ہے اور لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں اخباروں میں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کہ بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دیا، اور ہر ایک کی ایک ہی بات آپ کو ملے گی، وہ یہ کہے گا قرآن نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے، قرآن نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو وہ کیا چیز ہے جن کی وجہ سے قرآن کھل جاتا ہے، اور وہ کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے قرآن نہیں کھلتا ہے؟ تو ہم نہیں والے پر بات کریں گے۔ وہ کون سی عادتیں ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے قرآن اور انسان، قرآن اور مسلمان، قرآن پاک اور ایک مومن کے درمیان ایک حجاب ہو جاتا ہے، ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، بڑی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، پھر قرآن اسے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ ہم خود غور کریں اور میں غور کروں اپنے اوپر کہ کہیں یہ چیزیں تو ہماری زندگی میں نہیں ہیں، کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ گئی ہیں اور جس کی بنیاد پر قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن پاک کا ادب ہم نے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھا
کیا کہنے تھے، کیسا ان کے یہاں قرآن پاک کا ادب تھا، بڑے واقعات ہیں اس سلسلے میں ان کے۔ تو صاحب قرآن جو ہو جاتا ہے نا، جس کا قرآن سے تعلق ہو جاتا ہے، قرآن جسے یاد ہو جائے، قرآن جو پڑھانے لگے، قرآن کے ساتھ جس کی مزاولت ہو جائے، تفسیر پڑھانے لگے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بہت فضل ہے اس انسان پر جس کو اللہ تعالیٰ اس کام میں لگا دے، کیونکہ یہ بادشاہوں کا کلام ہے اور اس کی خدمت گویا کہ اللہ کی پسندیدگی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو اب اس پر بات کرتے ہیں، کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جو ذہن میں ہیں، اس کو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ نمبر 1، قرآن پاک ان لوگوں پر نہیں کھلتا ہے، کبھی نہیں کھل سکتا ہے جن کو غیب پر یقین نہ ہو، قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں وہ اسی مناسبت سے تلاوت کی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو اب بنیادی طور پر جن کو غیب کا یقین نہیں ہے، جو آنکھوں کے پیچھے کی دنیا کو جانتے اور سمجھتے نہیں ہیں، جو نظر نہیں آ رہی انہیں، ان کے اوپر قرآن نہیں کھلے گا، یہ بالکل پکی بات ہے اور طے شدہ بات ہے۔ اس کو ہر چیز میں شک رہے گا، ہر چیز میں شبہ کے اندر مبتلا رہے گا۔ تو ہمارا آخرت کے سلسلے میں یقین انتہائی مضبوط ہونا چاہیے، محکم ہونا چاہیے، اور مطلب ایسا ہونا چاہیے جو ایک اٹوٹ یقین ہے۔ آخرت پر یقین کو سمجھنا اور اس کی ضرورت دین اور دنیا دونوں میں یہ انتہائی اہم ہے، اور ہمارا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ آخرت کو سمجھا جائے۔ سرسری طور پر ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان، تو ہماری آخرت پر ایمان کی جو تفصیل ہوتی ہے وہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ ہم آخرت کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخرت کا مطلب ہے مرنے کے بعد کی زندگی، حالانکہ آخرت کا مطلب ہے بعد والی زندگی، آخرت کا مطلب ہے مستقبل۔ آخرت وہی تو ہے نا جو مستقبل میں آئے گی، آخرت وہی تو ہے جو فیوچر میں آئے گی، آخرت وہی تو ہے جو آپ کے بعد آنے والی ہے، وہی آخرت ہے نا، اسی کو تو آخرت کہیں گے۔ اچھا، اب آخرت ہماری اچھی بن جائے، اس کے لیے آخرت کا جو بنیادی یقین ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ اب ایک تو وہ آخرت ہے جو آخرت کا لفظ آتے ہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد قبر میں چلے جائیں گے، اور بھیا اس کے بعد جو پھر ہونا ہے وہ ہوگا، ایک تو یہ ہے۔ اور ایک آخرت وہ ہے جو اس دنیا میں آنی ہے۔ لفظ سمجھیے گا، فتویٰ مت دے دیجیے گا، ڈر لگتا ہے ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ یہ دیکھیے یہ بالکل نئی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، بتائیے آخرت، ہم یہ سمجھتے تھے آخرت مرنے کے بعد کی زندگی، یہ کہہ رہے ہیں آخرت دنیا میں۔ ہاں، آخرت دنیا میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کی ہماری جو مستقبل کی زندگی یہ اچھی بن جائے، مرنے سے پہلے کی جو ہماری زندگی ہے وہ اچھی بنے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر آپ کو جو ضرورت ہے نا، وہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، 2 چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ زندگی بھی غیب میں ہے نا، آپ کے ساتھ کل کیا ہوگا پتہ نہیں، پرسوں کیا ہوگا پتہ نہیں، 1 ہفتے بعد کیا ہوگا پتہ نہیں، تو وہ زندگی بھی غیب میں ہے، مستقبل ہے، فیوچر ہے۔ تو اس میں 2 باتوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز مہارت، یہ ضروری ہے، مہارت۔ اگر ہم اس موضوع میں چلے گئے اندر تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی، اشارتاً میں 2-3 منٹ میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ وہ ہے جس نے چیزوں کو بڑی مہارت سے بنایا ہے۔ اتقن کا لفظ استعمال کیا ہے، تقن، یہاں پر اگر تقن کو جو اس کا یہاں سے یہ لیا گیا ہے لفظ، اس کو سمجھیے، عربی زبان میں اس آدمی کو تقن کہا جاتا تھا جس کا نشانہ، اور یہ آدمی تھا، یہ واقعی میں تھا آدمی، جس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا، اور وہ جہاں نشانہ لگاتا تھا وہ بس، ہمارے فیروز آباد کی زبان میں سٹیک نشانہ تھا، چوکتا نہیں تھا کبھی بھی۔ تو اس کو کہا جاتا تھا کہ یار یہ جو آدمی ہے نا، یہ اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے، ھذا الرجل تقی، یہ بڑا ماہر آدمی ہے اپنے کام میں۔ پھر اس کے بعد جو اس جیسا ہو گیا،
یعنی وہ بھی نشانہ اچھا لگانے لگا، تو اس کو کہا جاتا تھا ابن تقن، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اسی جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ جو لفظ استعمال فرمایا کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ اللہ وہ ہے جس نے دنیا کو مہارت سے بنایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب کو اگر سمجھنے آپ کی کوشش کریں گے تو آپ کو پوری دنیا کے ہر چیز پر غور کرنا پڑے گا۔ کوئی چیز بیکار نہیں، کوئی چیز الگ نہیں، کوئی چیز ایک دوسرے سے عموماً جدا نہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ آپ اپنے جسم کو لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے یہاں کتنے کیمیکلز ایسے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، کتنے نقصان دہ۔ بھئی آپ کو جو ایسیڈیٹی بنتی ہے وہ بھی تو کیمیکلز کا غلط ری ایکشن ہوتا ہے نا، وہ بھی تو کیمیکلز ہیں۔ تو غلط ری ایکشن سے آپ کو ایسیڈیٹی کی شکایت ہوگی۔ تو جسم میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہے۔ اگر کڈنی پر اثر ہوگا جسم متاثر ہوگا، پورا جسم متاثر ہوگا، اللہ نہ کرے، ہے نا۔ اسی طرح دل متاثر ہوگا، سارا جسم انسان کا ہل جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ پوری دنیا اور پوری کائنات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر کچھ بھی کہیں ہوگا، آپ نے پہاڑوں کو زیادہ کاٹ دیے، مان لیے پہاڑوں کو ہلا دیا اپنی جگہ سے، زمین کا توازن بگڑے گا، زلزلے آنے لگیں گے۔ آپ نے پیڑوں کو بڑی تعداد میں کاٹ دیا، کاٹ کر جو ہے کہا کہ انہیں بیچ دو، پیسہ بہت آئے گا، آپ دیکھیں گے موسم پورا کا پورا بدل جائے گا، موسمیات کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ آج دنیا اسی سے جوجھ رہی ہے نا۔ یہ پورا سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا یہی ہے، حتیٰ کہ جن لوگوں نے کرونا پہ ریسرچ کی ہے، یعنی اچھے خاصی ریسرچ کی ہے، ان کا کہنا ہی یہ تھا کہ گلوبل انوائرمنٹ جو بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا، اس میں ہماری گاڑیوں سے نکلنے والا جو ایندھن تھا اس کا بڑا اثر تھا، اور جو جہاز تھے ان کے اندر سے جو زہریلی چیزیں نکلتی ہیں ان کے بڑے اثرات تھے۔ تو دنیا کو اسی لیے روکا گیا کہ رک جائے دنیا تھوڑے دن کے لیے، تاکہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ رک جائیں اور تھوڑا ماحول اچھا ہو جائے۔ لوگوں کا کہنا ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، البتہ یہ بس سمجھنے کی بات ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور کنیکٹڈ ہے۔ تو اگر کچھ بھی کہیں غلط ہوا تو سارا کا سارا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ یہی ہے اللہ کی مہارت کہ دنیا ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہوئی ہے، اور یہ دنیا جس طرح سے جڑی ہوئی ہے، غور کریں آپ، قرآن پاک یہ صاف کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور پھر یہی اللہ وَهُوَ يُعِيدُهُ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا اور وہ اس کائنات کو لوٹا دے گا۔ یعیدو عربی زبان کا لفظ استعمال جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اعادہ کرنا، لوٹ آنا، کہیں آپ گئے وہاں سے لوٹ آنا، ریورس میں آ جانا۔ تو یہ جو کائنات جب لپٹنا شروع ہوگی، جب اس کا بستر لپیٹا جائے گا، تو پہلا کام یہی ہوگا کہ سورج اپنے مدار کو چھوڑ کر، مشرق کو چھوڑ کر مغرب سے نکل آئے گا، یعنی دنیا اب سمٹنا شروع ہو جائے گی۔ بہرحال بہت لمبی تفصیل ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن صرف اتنی بات یہ ہے کہ غیب جس کے اندر غیب کا یقین نہیں ہے اس کو قرآن پاک سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا تعلق مغیبات سے ہے، غیب سے ہے۔ اب آپ کہنے لگیں تھوڑی دیر کے لیے کہ غیب سے تعلق ہے، غیب ہم کیوں مانیں، ہم کیسے سمجھیں؟ تو میرے بھائی آپ اتنا سا غور کر لیں، اور ہر ایک آدمی غور کرے، بچے غور کریں، بڑے غور کریں، عورتیں غور کریں، مرد غور کریں، آپ کے پیٹ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اگلا پل آپ کے لیے غیب ہے یا نہیں ہے؟ میں 2 منٹ بعد کیا بولوں گا یہ آپ کو معلوم نہیں ہے نا، یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ آپ کے لیے غیب ہے، آپ غیب سے گھرے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر غیب کا یقین ہونا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے جو بات شروع کی تھی کہ جب بھی آپ کو اپنے مستقبل میں کامیابی چاہیے تو نمبر 1 مہارت درکار ہے، تو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ماہر بننا پڑے گا، ایک، اور نمبر 2 لگاتار وہ کام کرنا پڑے گا، اسی سے مہارت پیدا ہوگی۔ آپ موبائل چلانا شروع کریں، ہم نے اردو ٹائپنگ ابھی 5-6-7 مہینے پہلے شروع کی، پہلے وہ سارے لوگ ہی لکھتے تھے وہی رومن میں جواب دیتے تھے، تو ہمارے بیٹے نے کہا ابا آپ عالم ہو کے اردو نہیں لکھتے ہیں، آپ کو اردو لکھنی چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا کیا کریں، جتنے لوگ ہیں وہ ہندی لکھتے ہیں یا پھر رومن لکھتے ہیں،
کہنا نہیں آپ اردو لکھا کریں. تو اس نے توجہ دلائی, میں نے کہا ہاں بھائی بات تو یار صحیح ہے. تو پھر میں نے اردو ٹائپنگ سیکھی. 2-3 بڑی پریشانی ہوئی شروع میں, دھیرے دھیرے, لیکن جب 5-6 مہینے کی پریکٹس کی اب 15-20 منٹ میں ایک مضمون لکھ جاتا ہے. اسی کا نام ہوتا ہے لگاتار کام کرنا, پھر اس سے مہارت کا پیدا ہونا. اب یہ کام ہم کرتے رہیں گے, ایک دن ہم 5 منٹ میں مضمون لکھ لیں گے. یہ مہارت ہوتی ہے. قرآن کا قاری جیسے یہ بچے پڑھ رہے ہیں ابھی جیسے یہ چھوٹے بچے ہیں, ابھی کوئی الف با تا میں ہوگا, کوئی حفظ کر رہا ہوگا, کوئی شروع کے, اب ان کو قاری صاحب مشق کراتے ہیں الف زبر آ. اب یہ مشق ہو رہی ہے لگاتار. بچہ پہلے دن جب آتا ہے اسے کیا معلوم بیچارے کو الف زبر آ, اسے کیا آتا ہے. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کے سوالات ہی نہیں ختم ہوتے ہیں. سوالات ہونے بھی چاہیے, کرنے بھی چاہیے. ہم نے اپنے چھوٹے فضیل میاں کو پڑھنے کے لیے بیٹھایا تو ان کو جو ہے عالم صاحب تھی, یہ گھر پہ کی بات ہے, اب تو مجھے یاد نہیں ذرا, اس نے کہا کہ صاحب الف زبر آ. تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ الف زبر آ کیوں ہوتا ہے, الف زبر او کیوں نہیں ہوتا. یہ آپ پہلے سمجھائیے پھر آگے بڑھیں گے. تو اب یہ ایک سوال ہے, اب آپ, یہ بچہ ہے اس کے ذہن میں سوال آ گیا. تو اب اس کے 2 جواب ہیں. ایک تو یہ کہ تھپڑ مار دیا آپ نے, پاگل ہو, ختم, اس کی کریٹیوٹی کی ختم, جان نکل گئی, انتقال ہو گیا, اس کی تخلیق کا انتقال ہو گیا. اور ایک یہ کہ آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں یہ یار بچہ جب یہ سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ایسا ہے کہ جسے کچھ چاہیے. آپ نے اسے سمجھانا شروع کیا. تو یہ بچے دھیرے دھیرے, آج چھوٹے بچے ہیں, الف زبر آ با زبر با انہوں نے شروع کیا, کل یہ پارا پڑھنا شروع کریں گے. اچھا, پھر تھوڑے دن کے بعد 1-2-3 سال کے بعد یہ قرآن پڑھیں گے, شاندار قرآن پڑھ لیں گے. یہ کیا چیز تھی؟ لگاتار محنت, اور پھر محنت کے نتیجے میں مہارت یہ پیدا ہوتی. تو قرآن بھی یہی ہے, تقویٰ بھی یہی ہے, غیب پر یقین بھی یہی. جتنی بات لگاتار ہوتی رہے گی اتنا ہی وہ چیز ہمارے اندر آتی چلی جائے گی. ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں نا, یہ نمبر اتنے بولو, اللہ کی بڑائی اتنی بولو, بولتے رہو کہ وہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے. یہ مہارت ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آنی بات. تو یہ ہے قرآن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا جنہیں غیب کا یقین نہیں ہے. نمبر 2, قرآن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا جن کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو. ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, غیر متقیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب تقویٰ یہ ایک محنت ہے. بنا محنت کے آپ کو تقویٰ آ جائے گا؟ بنا محنت کے تو آپ کو باہر جو بسکٹ ملتے ہیں, جو پاپے ملتے ہیں, وہ نہیں مل پاتے ہیں. آپ کو جانا پڑتا ہے لینے کے لیے. ہماری بات, تو آپ کو تقویٰ اس کی ایک محنت ہے, آپ کو آنا پڑے گا. یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا, یہ عجیب و غریب بات ہے جو شاید آپ کے لیے نئی ہو, شاید آپ کے لیے کارآمد ہو جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانوں کی بہت سی قسمیں ہیں. ان قسموں میں بنیادی طور پر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی جبلت لے کر پیدا ہوتے ہیں. جبلت کا مطلب انسٹنکٹ لے کر پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ اعمال اپنے آپ اچھے نکلتے ہیں. ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ اعمال اپنے آپ اچھے نکلے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وہ فطرت بڑی کمزور ہوتی ہے, اس پر انہیں محنت کرنا پڑتی ہے, رگڑے لگانے پڑتے ہیں, لگاتار محنت, تب پھر جا کر ان سے اچھے اعمال نکلتے ہیں. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہب لے کر پیدا ہوا, اللہ نے دیا ہی اسے ایسا اسٹرکچر بنا دیا کہ وہ کام ہی اچھے کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان محنت کرتا ہے اور اس محنت کے نتیجے میں اچھے کام کرتا ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اب اللہ کا کرم ہو جائے کسی پر, اللہ کا فضل ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے. 1 2 3 جتنی بھی ملاقاتیں تھیں ہوئی, اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خلافت دے دی. بہت سے لوگ وہاں پر تھے خانقاہ میں. بہت سے لوگ کہنے لگے حضرت ہم تو اتنے دن سے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں, اور یہ مولوی صاحب آئے اور آپ نے جو ہے کچھ چندی مرتبہ میں آپ نے خلافت دے دی. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں ان کی لکڑی سوکھی تھی, تمہاری لکڑی گیلی ہے. تم پہلے لکڑی سکھاؤ تبھی تو آگ لگے گی. آگ تو سوکھی لکڑی میں لگتی ہے نا.
تو سوکھی لکڑی لے کر سید سلیمان آئے تھے، رگڑا ایک لگا اور آگ لگ گئی. یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق ان کے اندر پیدا ہو گیا. تمہاری تو لکڑی گیلی ہے، پہلے اسے دھوپ میں رگڑو، سکھاؤ، پیدا کرو، پھر بعد میں جا کے آگ لگے گی. تو کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، اللہ کا کرم اللہ کی طرف سے. تو یہ جو تقویٰ ہے یہ یہی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہی متقی پیدا ہیں، مان لیے وہ شروع سے بڑے بچتی ہوئی صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں. کچھ لوگ بڑی محنت، مجاہدات، ریاضات اور بھائی تسبیح اور چلے اور کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، تب جا کے ان کے یہاں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو چاہے جو بھی ہو جائے، کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو متقی بننے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ جو متقی نہیں ہوگا قرآن نہیں کھلے گا اس کے اوپر. یہ طے شدہ بات، یہ بالکل طے شدہ بات. اب متقی لوگ کون ہیں، ان کی صفات قرآن نے الذین یؤمنون بالغیب کے ذریعے سے بیان فرمائی. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو ان کے پاس ہوتا ہے ان پر خرچ کرتے ہیں. اچھا، تیسرا وہ آدمی جس پر قرآن نہیں کھلتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، بد عقیدہ انسان، اس پر قرآن نہیں کھلے گا. لڈو بھائی پر کبھی قرآن نہیں کھل سکتا، یہ طے شدہ بات ہے. آپ کچھ کر لیجیے، آپ انہیں کچھ سمجھا لی، قرآن نہیں کھل سکتا اس کے اوپر. ہاں وہ ترجمہ پڑھ لے اور یہ کر لے وہ کر لے، لیکن قرآن نہیں کھل سکتا. ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو پڑھے، یعنی ان کو زیادہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں، کوئی بڑی ان کو مہارتیں حاصل نہیں، صرف ترجمہ اور مطلب جانتے ہیں، لیکن وہ ایسا اللہ سے تعلق اور ایسی اللہ سے وابستگی، اللہ اکبر. ہمارے پھوپھا ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں بلیاسپور میں، تو ان کی ہمارے دادا سے بڑا تعلق تھا ان کا. اور عجیب عجیب باتیں ان کی، عجیب عجیب باتیں تھیں، ہیں حیات ہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اور پھوپھا جان طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ کہنا ہاں اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا اور کیا چل رہا ہے؟ کہنا یہ کچھ نہیں، 3:30 بجے ہمارا مکتب لگتا ہے، بس وہیں پر ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا میں سمجھا نہیں، مطلب کیا مطلب؟ کہنا صبح 3:30 بجے، کہنے بس صبح 3:30 بجے مکتب لگ جاتا ہے اور بس وہیں اپنا پڑھائی ہوتی ہے. اب ایک زندگی کا رخ یہ، اور یعنی انہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کوئی بہت اچھا قرآن نہیں پڑھتے. ہماری پھوپھی حافظ ہیں، ہے نا، تو کبھی کبھی عجیب عجیب چیز ان پر غالب آتی ہے. کوئی ایک آیت پورے دن بھر وہی آیتیں پڑھتے رہیں، دن بھر وہ آیتیں پڑھتے رہیں، دن بھر وہ آیتیں پڑھتے رہیں، اور عجیب و غریب ان کی کیفیات سے رہتی ہے. میں تو کبھی کبھی خود بڑا وہ رہتا ہوں کہ یار یہ کیا طرز ہے ان کی زندگی کا. ایک دن یہاں آئے تھے فیروز آباد میں، فجر کی نماز میں جو ہے وہ شاید سورہ مزمل یا کون سی صورت پڑھی گئی، وہ سلام پھیرتے ہی اٹھ کے آئے. اچھا ہم لوگ بھی فجر کے بعد چونکہ مولوی ہیں ہم لوگ، تو فجر کی نماز کیا فوراً نکلتے ہیں، سلام پھیرا، 33 مرتبہ سبحان اللہ وغیرہ بھی راستے میں، اور پھر باقی معمولات بھی بستری میں جا کے پورے ہوتے ہیں. آج کل کے حالات تو یہی ہیں. تو میں بھی ساتھ اٹھ کے آیا، تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ جو ہے لرز رہے ہیں ایسے کر کے اور رو رہے ہیں بہت، اور وہی آیتیں جو پڑھی گئی ہیں اس کو دہرا رہے ہیں اور ایسے کر کے کپ کپ آ رہے ہیں، ہے نا. وہ جو قرآن کہتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وزادتہم ایمانا، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مطلب کچھ بدعقیدگی کے ساتھ یہ چیزیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی. کسی بدعقیدہ انسان کی مجلس، محفل، بیان، تقریر کے اندر یہ کیفیت آپ میں آ ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف ادھر چلا جائے، چاہے وہ کتنے میٹھے بولنے والا ہو، چاہے وہ کتنا بھی اچھا مقرر ہو، لیکن جو کیفیت صحیح العقیدہ انسان کے پاس پہ وہ بدعقیدے میں ہو نہیں سکتا. اس لیے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے. قرآن نہیں کھل سکتا. اب آپ کہیں گے بہت سے لوگ تو بدعقیدہ بھی ہوئے ہیں، ان کی تفاسیر بھی ہیں، ان کی ہے، لیکن آپ سوچئے کہ اسی بدعقیدگی میں تو مرے ہیں، مرے تو اسی بدعقیدگی میں. تو قرآن نے ان کو کیا فیض پہنچایا، قرآن سے ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ جب اپنی زندگی ایک چیز کلیئر کر لیے گا، یہ کبھی میں اس پہ بہت تفصیل سے بات کروں گا. اصل اپنی نجات ہے، دوسروں کی نجات کی فکر بھی اسی لیے ہے کہ میری نجات ہو جائے. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ دوسروں کی نجات کی فکر میں اپنی فکر سے غافل ہو گیا ہے، یہ مدعا ہے.
بھائی تمہارے نتیجے یعنی مان لیے کسی نے کوشش کی 1000 لوگ سدھر گئے، تم جہنم میں چلے گئے، تو اس کا فائدہ کیا ہے آخر؟ یہ اچھی طرح سمجھ لیے. تو قرآن کبھی بھی بد عقیدہ انسان پر کھل نہیں سکتا. یہ اس کو مہر لگا کے لے جائیے ہمارے پاس، یہ طے شدہ چیز ہے. نمبر 4، چوتھا وہ آدمی جو ہر حال میں جھوٹ بولتا ہو، یعنی وہ جھوٹ کا ساتھی ہو. جھوٹ آج تو ہمارے معاشرے کا کامن ایک فلسفہ ہے، یعنی ایک فلسفہ بھی نہیں، ایک فن ہے. کیا کہتے ہیں؟ آیا تھا ایسے میں نے ٹلا دیا اسے، ایسے براہ راست جھوٹ بول دیتے، سامنے سے جھوٹ بول دیتے ہیں. میرے بھائی جھوٹ کو اپنی زندگی سے میں بھی اور آپ بھی کھرچ کر نکالیں، ختم کر دیں. جیسے کہتے ہیں نا، گندگی جب کہیں ہو جاتی ہے ہم لوگ کھرچتے ہیں. اور یہ جتنی ہماری بچوں کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی جھوٹ بولتی ہے. سبق کیوں نہیں یاد ہوا؟ وہاں بھی جی نیند آ گئی تھی رات میں، یہی ہوتا ہے نا. سبق کیوں نہیں یاد ہوا؟ ہم اصل میں جو ہے بخار آ رہا تھا. پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ پیٹ میں درد ہو رہا تھا. یہ بہانے کرتے نہیں کرتے ہو؟ ہم بھی اسی عمر سے بہرحال گزرے ہیں. تو پڑھنے جاتے تھے مدرسے، سبق وبق کچھ یاد نہیں تھا، پتہ نہیں کیا، تو وہ بھی صحیح سے یاد نہیں تھا. تو حقیقت میں دست ہو گئے. ہماری والدہ نے سکھایا تھا دیکھو جھوٹ مت بولنا، کچھ بھی کرو جھوٹ نہیں بولنا ہے، بس یہ طے ہے. تو کوشش یہ کی کہ جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے. اب دست ہو گئے، ٹھیک ہے، تو دست ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے بچہ ہوتا کمزور ہو جاتا. تو اب وہ دوا منگائی گئی، دوا کھا لی. اب وہ ایک دوسرے دن اب امی پوچھتی تھی اب کیا حال ہے؟ ہاں ابھی ہو رہے ہیں دست. خیر 2 دن تک دست چلے. تیسرے دن دست تو نہیں ہوئے، البتہ تھوڑا سا پتلا پن تھا. تو ہماری والدہ اتنی سخت تھی، یا مطلب ہیں انہوں نے کہا کہ سچ بول رہے ہو؟ میں نے کہا امی سچ بول رہا ہوں، مطلب دست جیسی کیفیت ہے. اب اگلی مرتبہ جب جانے کی باری آئی تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اب کی سے میں چلوں گی ساتھ میں، اب کی سے میں جاؤں گی ساتھ میں. تو اب ایک یہ بھی ہے کیفیت ماں، یعنی اتنی فکر، یہ بھی ایک کیفیت ہے. تو یعنی کبھی کبھی جھوٹ بول کے چھٹی لے لیتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی سچ بولنا ہے. میں آپ کو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، آپ سچ بولیے اور سچ کا ساتھ دیجئے. آپ اکیلے مر جائیں، اکیلے کونے پہ مر جائیں، آپ کی لاش سڑ جائے، گل جائے، کاندھا دینے والے نہ ملیں، آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، لیکن سچ کا ساتھ دیئے، سچ کے ساتھ رہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جسم بہرحال ختم ہو جائے گا، یہ جسم مٹ جائے گا، زمین میں مل جائے گا، لیکن سچ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اللہ کا جو قرب آپ کو ملے گا اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. حضرت عثمان کا جنازہ 4 لوگوں نے اٹھایا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان تم کو اللہ ایک قمیض پہنائے گا اور وہ قمیض لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن عثمان تم وہ قمیض اتارنا نہیں، پھر وہ قمیض پھٹ جائے گی، وہ کرتا پھٹ جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن چکے تھے. آپ نے وہ قمیض یعنی وہ کرتا، خلافت اس کی تعبیر یہ تھی کہ خلافت ہے، خلافت آپ کو دی گئی اور لوگوں نے آپ سے لینے کی کوشش کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی، صحابی بھی، لاڈلے بھی، چہیتے بھی، سب کچھ تھے. آپ نے اس کو اتارنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. اگر آپ اس کو اتار دیتے یعنی خلافت دے دیتے تو شاید آپ کی جان بچ جاتی، لیکن نہیں، یہ گوارا نہیں کیا. یہی قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور اسی قرآن پاک کی آیت تھی جب آپ کے سر پہ حملہ کیا گیا اور آپ قرآن پاک کے اوپر گرے ہیں تو آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو گیا. سچ کا ساتھ کبھی مت چھوڑیے گا، سچ کی تلاش کریے، سچ کے ساتھ رہیے، سچ کے ساتھ کھڑے رہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ کا ڈر بھی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جائے. کچھ ہو جائے، دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، سچ بول دیے آپ 100 چیزوں سے بچ جائیں گے. سچ بول دیے آپ زندگی میں سرخرو اور کامیاب ہوں گے. آپ کو کہیں بھی کسی حالت میں زیادہ ادھر ادھر گھما کے بات کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کہاں پر ہیں؟ میں گھر پہ ہوں. آپ کہاں پر ہیں؟ میں مسجد میں ہوں. آپ کہاں پر ہیں؟ میں یہاں پر ہوں. آپ مل جائیں گے؟ نہیں ملوں گا، ختم، چھٹی، سیدھی سیدھی بات ہے. آپ بات گھما کیوں رہے ہیں؟ میں اگر یہ جواب دے دوں گا
تو یہ ناراض ہو جائیں گے، میں اگر یہ والا جواب دوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، میں اگر ان کو ایسا جواب دوں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ کوئی ناراض ہو خوش ہو، آپ پرواہ مت کریے، آپ ایک بات کہیے میں اس وقت نہیں مل پاؤں گا، ختم ہو گئی بات۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سے یہ اصول سیکھنے کے ہیں، آنے سے پہلے اطلاع کریں، کتنے دن رہیں گے اس کی اطلاع کریں، کھانے کا کیا نظام ہوگا یہ بھی اطلاع کریں، ٹھیک ہے، ٹھہریں گے کتنے دن یہ اطلاع کریں، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے یہ اطلاع کریں، ساری چیزیں صاف لکھیں۔ کیا لوگ تھے، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم جیسے لوگوں کے دور میں اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو ہم تو شاید دیکھنے بھی نہ جاتے، کہتے بھیا بس رہنے دو، ہمارے بس نہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مشذوب رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا بولو گے نہیں، بالکل نہیں بولو گے، تو ان کے بارے میں لکھا ہے، غالباً لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی کیسے سچے ماننے والے، کیسی محبت والے، انہوں نے ایک بینر بنایا اور بینر بنا کے اس کو ایسے کر کے پکڑ لیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا بولنا منع ہے۔ اب بیٹھے ہوئے بھائی کلیکٹر اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بولنا منع ہے، ختم، چھٹی، کوئی بات نہیں۔ کیسی تربیت! ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہا تعلق قائم کرنا آپ سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی گئے، تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی ان کے پاس جائیے، تو چلے گئے وہاں پر، وہاں پہنچے، جبکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب و غریب بات ہے، کیا رنگ تھا ان لوگوں کا، ایسے ہی لوگوں کو قرآن سمجھ میں آئے گا، اور ایسی یعنی یہ حال تھا کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے تو یہ 25-26 سال کی عمر تھی میرے خیال میں، اور حضرت تھانوی کا تو کشف اور جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، وہ دور سے دیکھتے ہی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا، ان سے یہ جملہ بولا، اطلاع دے چکے تھے، یہ کہا کہ سادات بہت دیکھے ہوں گے، اگر سادات میں کسی کا تقویٰ دیکھنا ہے تو یہ جو شہزادہ آ رہا ہے اس کا تقویٰ دیکھو۔ یہ جملے تھے حضرت تھانوی کے رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد ساری باتیں عرض و معروف کیں، اور اس کی حضرت نے فرمایا آپ مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی سے تعلق قائم کریں، وہاں تعلق قائم کیا، ان کے پاس احوال لکھتے تھے، انہوں نے پتہ ہے کیا کہا تھا، انہوں نے لکھا حضرت میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ میرے اندر تکبر بہت ہے، عجب بہت ہے، اور اتنی زمین جائیداد ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہوں تو لگتا ہے سبحان اللہ بہت آج کپڑے اچھے پہنے، تو ادھر سے جواب آیا آپ اپنے کپڑے کے کنارے سے 20 نمازیوں کے جوتے صاف کیا کریں روزانہ۔ اب وہ باہر نماز کے بعد نکلیں، لوگوں کے جوتے کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں، جوتے صاف کر رہے ہیں، آپ جوتوں کے پاس کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ہم لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے صاف آپ۔ کہنے حضرت وہ تکبر بہت محسوس ہوتا ہے، کہنے ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کریں میرے اندر بہت تکبر ہے، آپ سب لوگ دعا کریں اللہ میرے تکبر کو دور کر دے۔ اب نماز کے بعد کھڑ جاتا، ہمارے تبلیغ والے نماز کے بعد تشریف رکھیں انشاءاللہ دین کی بات ہوگی، یہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ میرا تکبر دور ہو جائے۔ یہ وہ لوگ، حقیقت میں ہم سب کو اسی کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کہنے والے بن جائیں مالک ہماری اصلاح ہو جائے۔ دیکھیے بہت اہم بات بتا رہا ہوں، جو اس مغالطے میں مبتلا ہے نا، جو اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ نماز پڑھنے سے اصلاح ہو جائے گی، صرف قرآن پڑھنے سے اصلاح ہو جائے گی، یہ اصلاح ایک حد تک ہے، اس حد کے بعد آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی۔ غصہ ہے کنٹرول کرنے کے لیے ٹریننگ لینی پڑے گی، تکبر ہے کم کرنے کے لیے ٹریننگ لینی پڑے گی، یہ طے شدہ بات ہے، آپ کے اندر سے وہ رذائل نکل ہی نہیں سکتے اس کے بغیر۔ ہاں آپ اپنی خوشی میں زندگی جیتے رہیں اور جو بھی کہتے ہیں نا اس سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، البتہ بات یہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو زندگی کا رخ یہی ہے کہ ہماری زندگی سچ کے ساتھ آ جائے، سچ بولنے والوں جو ہوتے ہیں نا اللہ ان پر قرآن کھولتا ہے، جھوٹوں پر قرآن نہیں کھولتا، جھوٹوں پر قرآن نہیں کھولتا، اور جھوٹ ہمارا مزاج بن چکا ہے، گھر کے اندر گھر کے باہر بچوں سے ہر جگہ جھوٹ 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 کا راج ہے اس وقت۔ نمبر 5 ان لوگوں پر قرآن نہیں کھلتا کبھی جو اللہ کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں، والذین ہم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غافل رہتے ہیں ان کے اوپر
قرآن نہیں کھول سکتا، طے بات ہے۔ اللہ کی نشانیوں سے غافل کیا ہے؟ وہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں، ذرا اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں جس سے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، اور غور کریں بارش کیسے ہوتی ہے، یہ پتے کیسے نکلتے ہیں، یہ ان کا پورا نظام کیا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ہم ان سے غفلت سے گزر جاتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، قرآن کہہ رہا ہے کتنی نشانیاں ہماری ایسی ہیں جس سے تم گزرتے ہو اور تم پھر اس سے غفلت اختیار کر لیتے ہو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو غفلت والوں پر چیزیں نہیں کھلا کرتی۔ آپ غفلت سے پڑھیں گے تو آپ کا ہائی اسکول پاس ہونا تو مشکل ہے، آپ غفلت سے پڑھیں گے تو آپ کے لیے ایک سبجیکٹ کا ماہر ہونا تو مشکل ہے، چاہے جائے کہ قرآن پر آپ پر کھل جائے، بالکل غلط بات ہے۔ ابتدا کریں ان سب چیزوں کے ساتھ، آگے بڑھیں، تب جا کے قرآن کھلے گا۔ اور نمبر 5 یا 6 جو بھی ہے، جو لوگ لگاتار کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ وہ ہے جذبات میں ہو گیا، جذبات میں آپ نے کسی کی برائی کر دی۔ برائی کرنے میں بھی اس بات پر یہ یاد رہے، ایک برائی وہ ہے جو آپ نے 2-3 لوگوں کے بیچ میں کر دی، آپ نے کی، لیکن وہ برائی اس بندے تک نہیں پہنچی جس کی تھی، ٹھیک ہے، یہ غیبت ہے۔ لیکن اس غیبت میں جس کی برائی کی گئی ہے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں بس، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے غیبت کی اور پہنچ گئی اس تک تو اب غیبت ہے، اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے اور اس بندے سے بھی۔ بھائی صاحب اس سے جا کے یہ مت کہیے گا کہ فیصل صاحب میں نے کل آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دی ہے۔ وہ کہے گا اچھا معاف کر، کوئی ٹیڑھا پھنس گیا تو وہ یہی کہے گا اچھا میں معاف کروں گا، کیوں کیا کی تھی غیبت؟ اب آپ اسے بتائیے۔ نہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ بس صرف اتنا کہہ دیں بھائی کہا سنا معاف کر دیں، اور یہ ہر ایک سے کہتے رہنا چاہیے، ہر ایک سے کہتے رہنا چاہیے بھائی کہا سنا۔ ہو جاتا ہے کبھی آپ نے، یہ جذبات کے گناہ ہیں، ہے نا۔ اور ایک گناہ وہ ہے جو لگاتار ہے، لگاتار ہے، لگاتار ہے، آپ کر رہے ہیں، ایسے آدمی پر قرآن نہیں کھلے گا۔ یاد رکھیے اللہ ہمیں چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ۔ کبائر آپ جانتے ہی ہیں جتنے یہ گناہوں کا پورا، جھوٹ بولنا، حسد ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، دوسروں کی عیب جوئی ہے، دوسروں کے اوپر عیب لگانا ہے، یہ سب بڑے گناہ کے اندر۔ ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہنا ہے، کسی ایمان والے کا دل دکھانا، یہ سب ہر یہ بڑے گناہ ہیں۔ ایسے لوگوں پر قرآن نہیں کھلتا، اسے یکسوئی ملے گی نہیں، اس کی برائی کرے گا پھر اس کی برائی کر دے گا، وہ اس سے کہہ دے گا، وہ اس سے کہہ دے گا۔ اسی میں ایک گھر کے اندر ہمارا جانا ہوا، وہاں محسوس یہ ہوا کہ آنے جانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ صبح سے شام تک ایک ہی کام ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، اور یہ ساری بیماری سب سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے، اور پھر ان میں ہوتی ہے جو عورت نما مرد ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت ہوتی ہے، یہی کام ہے۔ اچھا عورت کا کام ہے، عورت کا کام ہے ہر وقت منہ چلانا، وہ منہ چلاتی رہی، وہ بولتی رہی، ہے نا۔ جب حضرت حوا کو پیدا کیا ہے نا، حضرت حوا کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئی، پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو حضرت حوا نے بولنا شروع کیا، اماں حوا نے بولنا شروع کیا، تو غالباً یاد پڑتا ہے، شاید روح المعانی میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا اے اللہ یہ کیا ہے، یہ تو اتنا بول رہی ہے، اس کا کام ہے بولنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غالباً یہ بات، بھئی ان کا کام ہے بولنا، یہ بولے گی۔ خلق حوا من ضلع آدم، یہ اس کی فطرت کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ ہر جگہ ظاہر ہوگا۔ مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب میری بیوی یا ان کی بیوی یا ان کی بہن یا ان کی اماں یا ان کی پھپھی یا ان کی خالہ یا ان کی چچی بہت بزرگ ہیں، ان کے اندر یہ نہیں، یہ فطرت ہے، یہ آ کر رہے گی۔ یہ تو اس کے اسٹرکچر میں، جیسے آپ کہیں کہ وہ صابن تو ہے لیکن وہ عطر تو ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے۔ بھئی وہ عطر کیا جس میں خوشبو نہ ہو؟ یعنی عطر تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، گندگی تو ہے لیکن بدبو نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ گندگی کی صفت ہے اس کے اندر بدبو کا ہونا، اور عطر کی صفت ہے خوشبو کا ہونا۔ عورت کی صفت ہے اس کے اندر کجی ہوگی، کسی میں تھوڑی ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی۔ ہمارے پھوپھا تھے، وہ انتقال فرما گئے، تو وہ ہم سے کہہ رہے میاں ایک شعر سنو بیٹھو، میں نے کہا جی، تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا پورا پھر اس کے بعد کہنے لگے اس کی ہر بات کماں ہوتی ہے۔ کمان سمجھتے؟ کمان،
جیسے کمان ٹیڑھا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی ہر بات کماں ہوتی ہے، جیسے تیر کا کمان ہوتا ہے نا وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ایسی اس کی یعنی عورت کی ہر بات کمان کی طرح ہوتی ہے، اور ہر عورت کرے گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ سمجھدار مرد وہ ہوتا ہے دو طرح کا، سمجھدار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جس نے سننے کی عادت نہ لی ہو، جی ہاں ٹھیک، بے شک، اچھی بات، صحیح کہا تم نے، بالکل صحیح کہا، بہت اچھی بات کہی تم نے، ٹھیک، ساری سن لی، اور سننے کے بعد جو خود کرنا ہے وہ کیا، یہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی بڑا سمجھدار وہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے خاموش، بس اپنا کام سے کام رکھو، ان سے چکروں مت پڑو، آپ اپنا کام رکھو، ورنہ اگر آپ نے یہاں نہیں روکا ہر چیز میں دخل دے گی، یہ کرسی ایسی کیوں رکھی ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے تھا، یہ گھر کا دروازہ ایسے ہونا چاہیے تھا، آپ نے ایسے، کاروبار میں یہ ہونا ہے، ہر وقت یہ کام ہے ہماری ماؤں بہنوں کا۔ اس لیے آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ یہ میری بیگم ہے، یہ میری بہن ہے، یہ غلطی کرے گی۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جب بھی گھر کے اندر بوال ہو جائے، اور ہمارے فیروز آباد کی زبان میں وبال ہو جائے، بوال نہیں بولتے، وبال بولتے ہیں وہاں پر، یہ ہو جائے اور شکایت آپ کے پاس آئے، آپ کبھی بھی سمپیتھی میں عورت کی طرف مت ہوئیے گا، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آپ پہلے پوری حقیقت جاننے کی کوشش کریے گا، تب جا کے پتہ چلے گا۔ جیسے کوئی آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا، ارے وہ کوئی عورت آ گئی، کوئی بیچاری بہن آ گئی، کہنے لگا آپ جانتے ہیں میرے شوہر کتنے بد اخلاق ہیں، انہوں نے پوری طاقت سے گلاس میرے اوپر پھینک کے مارا ہے آج۔ اچھا کیوں مارا یہ بتاؤ گی؟ تم نے کام ہی ایسا کیا ہوگا گلاس پھینک کے مارے، اسے تو اینٹ مارنی چاہیے تھی، اسے تو اینٹ مارنی تھی، اس نے گلاس پر اکتفا کر لیا، یہ کم ہے، اور یہ اس نے میری پٹائی کر دی آج۔ پٹائی کیوں کی یہ بتاؤ، یہ مت بتاؤ کہ پٹائی ہوئی۔ تو دراصل یہ مزاج ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں۔ الغرض بہرحال خلاصہ یہ تھا پوری بات کا کہ کبیرہ گناہ جہاں زندگی میں شامل ہوں گے وہاں پر قرآن نہیں کھل سکتا ہے۔ تو یہ 5-6 چیزیں ہمیں اپنے اندر دیکھنی ہیں۔ غیب پر ایمان اگر نہیں ہوگا صحیح تو قرآن نہیں کھلے گا، کبھی نہیں کھلے گا۔ نمبر 2، جب آپ جو ہے اللہ کی آیات سے غفلت کریں گے قرآن نہیں کھلے گا۔ آپ اگر متقی نہیں ہوں گے قرآن نہیں کھلے گا۔ آپ جھوٹ بولیں گے قرآن نہیں کھلے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر قرآن انسان پر کھل نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور بھیا دیکھو آخری بات ہماری طرف سے بھی یہ ہے کہ اگر پڑھے گا نہیں تو کھلے گا کیا؟ تو پڑھ تو لو، کھلنا کھلانا تو دور کی بات ہے، پہلے پڑھ لو، قرآن کے الفاظ پڑھ لو، پھر ترجمہ پڑھ لو، پھر سمجھنے کی کوشش کر لو، ہے نا۔ ایک بہت اچھا لڑکا ہے یہاں دہرادون میں رہتا ہے، وہ ہے نا، وہ نو مسلم ہے، تو اس نے اپنا نام رکھا ہے صحیح مسلم، اس کا نام ہے صحیح مسلم۔ تو اس سے پوچھا گیا بھیا صحیح مسلم کیوں نام رکھا؟ کہ اصل میں نے امام مسلم کی جو کتاب ہے مسلم شریف، اس کا مقدمہ پڑھا تھا، میں اس کو پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، وہ تو اصول حدیث پر مقدمہ ہے، اس کو پڑھ کے مسلمان ہوا۔ تو وہ بہت عجیب بات کرتا ہے۔ کوئی بھی ایتھیسٹ اور کوئی بھی ایسا مسلمان جب قرآن کی آیت پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ عجیب بات کرتا ہے، کہنا بتائیے یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ 6 دن اس آیت پہ غور کریں، اس آیت کو پڑھتے رہیں، 6 دن اس میں غور کرتے رہیں، اعتراض ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہمارے دوست ہیں یاسر بھائی، انہوں نے ہمیں بتائی، تو میں تو حیرت میں پڑ گیا، 6 دن ایک آیت کو پڑھتا رہے، 6 دن ایک آیت میں غور کرتا رہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، صرف میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، 6 دن اگر کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے میں اسی کو پڑھتا رہتا ہوں، پھر تفاسیر دیکھتا ہوں، پھر جو ہے اس میں غور و فکر کرتا ہوں، وہ آیت مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ اس لیے آپ سے ہماری درخواست ہے، یہ سب باتیں تو بات کی ہیں، قرآن پڑھیں، نمبر 2 صحیح پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تدبر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تدبر کے ساتھ ایک آیت پڑھ لینا، ایک آیت، وہ بنا تدبر کے ایک پارہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ایک پارہ پڑھ رہے ہیں وہ کہیں کہ بس مولانا نے کہہ دیا اب ہم تدبر سے پڑھیں گے تو پارہ چھوڑ دو، نہیں، پارہ تو پڑھیں وہ الگ تلاوت، لیکن تدبر بھی کریں، غور و فکر بھی کریں، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک آپ پر کھول دے گا اور قرآن پاک آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ قرآن ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دیکھیے اسی کی برکت سے ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہمیں یاد آیا، وہ جو میں نے کہا تھا نا اللہ والوں کے پاس جانا اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنا اور اس کی فکر کرنا، یہ صرف نرے دیکھنے والے اعمال میں لگنے سے بھی آگے کی چیز ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ابھی یاد آیا مجھے۔ ان کے پیر تھے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ اپنے پیر کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ہمارے جو خادم ہوتے ہیں نا وہ ایک کہاوت مشہور ہے، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے۔ خادم بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، کسی کا بھی خادم بہت ٹیڑھا ہوگا، یہ بڑا میٹر ہے، خادم ہی حضرت جی بن جاتے ہیں۔ میں بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب آ گیا، یہ بات بھی ہے 2003 کی۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ اعتکاف میں تھے کنتھاریا میں، تو میں پہنچا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خادم صاحب سے کہا، وہ عالم تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے مولانا سے ملاقات کرنی ہے۔ نہیں اس وقت ملاقات نہیں ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک آپ چھوٹا سا کام کر دیں گے ہمارا؟ میں نے کہا ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہماری جماعت ہے یہاں پر، ہم ملنے آئے تھے مولانا سے، آپ ہمارا ایک کام کر دیں۔ تو وہ بہت ٹیڑھا تھا، ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ ان سے جا کے ایک بات کہہ دیں کہ فیروز آباد سے محمد احسن کا بیٹا آیا ہے، بس اتنا سے کہہ دیں، پھر اگر وہ بلا لیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم چلے جائیں گے، ہمیں جانا ہے، دور جانا ہے۔ اب وہ بہرحال اللہ کو ملوانا تھا، تو وہ بیچارے کسی طرح اٹھ گئے، اٹھ کے اندر گئے۔ انہوں نے مولانا کے پاس جا کے عرض کیا ہوگا، تو مولانا نے فوراً بلا لیا اندر، اور کم سے کم آدھا پون گھنٹہ مولانا نے بیٹھا کے رکھا، بیٹھو یہ کہاں آئے تھے، کیسے آئے تھے، کیا ہوا تھا، میں نے سب بتایا کہ اب سنو مجلس میں شریک ہو کے جانا۔ تو میں نے کہا جی انشاءاللہ بہتر ہے۔ پھر مجلس میں بھی شریک ہوئے، تو وہ چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ خیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے خانقاہ میں، جب وہاں پہنچ گئے تو کسی سے کہا ہوگا کہ بھائی میں یہاں آیا ہوں، ذرا مجھے حضرت سے ملا ہے، حضرت کوئی ملاقات نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ لوگ بے نفس لوگ تھے، قرآن کا اتنا بڑا خادم اور سچا خادم، 25-26 جلدوں میں جس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی، اور تفسیر بھی ایسی کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سب پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد خاص ہمارا جملہ ہے، پھر اس کے بعد بارگاہ امام راضی میں پہنچیے، ایک الگ جلوہ ہے قرآن کا، ایک الگ ہی بات ہے، کہاں سے وہ آدمی لاتا ہے، کیا علم دیا ہے اللہ نے، ایک ایک آیت کو ایسے کھولتے ہیں کہ حیران رہ جاتی ہے عقل کہ یا اللہ یہ کہاں سے لا رہے ہیں، یہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی ٹھہرنے کی جگہ بتا دو، ارے کہیں چلے جاؤ، یہ بیچارے اپنے انہوں نے سامان اٹھایا، ان کو کہیں جگہ نہیں ملی، تو یہ وہیں بالکل مسجد کے کونے پہ جہاں استنجا خانہ تھا وہاں قریب میں جا کے انہوں نے اپنا بستر ڈالا اور بیٹھ گئے۔ اچھا ہر مرید کو کام دیا جاتا تھا، تمہیں کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ذمے بھی کوئی کام لگا دیں، کہا کہ استنجے کے ڈیلے بناؤ، چلو ٹھیک ہے بھائی استنجے کے، اب امام راضی استنجے کے ڈیلے بنا رہا، آپ سوچئے، آپ اندازہ کریے کیسی بے نفسی تھی، کیا حال تھا، یعنی پہلے سے اصلاح شدہ، لیکن جا رہے ہیں اب ڈیلے بنا رہے ہیں استنجے کے۔ اسی بیچ جو ہے وہ ایک بڑا عیسائی عالم تھا اس علاقے کا، اس نے اسلام پر اعتراضات کیے، قرآن پر اعتراضات کیے، اور وہ اعتراض لے کر جو ہے اس نے کہا کہ اس کا اگر کوئی جواب دے دے میں مسلمان ہو جانے کو تیار ہوں۔ وہ اعتراض وہ آدمی لے کر ایک آدمی مسلمان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچا کہ حضرت یہ اعتراضات ہیں اسلام پر، اور ایک عیسائی عالم نے کی ہیں، اور وہ کہتا ہے جو اس کا جواب دے دے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس کا جواب تو امام راضی دے سکتے ہیں، اس کو امام راضی کے پاس لے کر جاؤ۔ اب وہ امام راضی کی تلاش میں پہنچے شہر میں، اب وہاں امام راضی کہاں، وہ تو استنجے کے ڈیلے بنا رہے ہیں بیچارے وہاں بیٹھ کے، تو نے استنجے کے ڈیلے پہ لگا دیا ہے، وہ استنجے کے ڈیلے بنا رہے ہیں، یہ لے کے چلا گئے۔ اب ڈھونڈا امام راضی کو، تو لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت تو کہیں تشریف لے گئے۔ اچھا وہ بڑا پریشان، وہ خادم دوبارہ وہ ہاتھ میں کاغذ لے کے آ رہا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اتفاق سے کاغذ پڑ گئی، تو انہوں نے ویسے پوچھ لیا، ارے بھائی کیسے پریشان ہو، یہاں تو آؤ سنو بس کیا بات ہے۔ میں کہا ارے یار چپ رہو، کام کرو اپنا، کام ڈیلے بناؤ، ایک تو میں پریشان ہوں اور تم یہ اور پوچھ رہے ہیں، چلو بڑا۔ انہوں نے کہا آپ مجھے کاغذ تو دکھائیں، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟
تو اس نے غصے میں کہا ارے میں امام راضی کو ڈھونڈتا ہوا پھر رہا ہوں، اس میں کچھ سوالات ہیں ایک عیسائی عالم نے کیے ہیں اور کہا جو اس کا جواب دے دے گا میں مسلمان ہو جاؤں گا، تم کیا کرو گے اس کو دیکھ کے؟ بیوقوف ہو پورے، کیا ٹائم برباد کر رہے ہو؟ تو اب انہوں نے اب بھی نہیں کہا ارے امام راضی تو میں ہوں یار، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ قلم لے آئیے۔ انہوں نے کہا لو قلم لے آئیے۔ اب کہہ رہے ہیں تم کیا کرو گے؟ کہ آپ قلم تو لے آئیں، قلم و دوات لائیں، قلم و دوات لائیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے 3 سطر لکھی اور 3 سطر لکھ کر کہا کہ اسے لے جائیے، جواب ہو گیا۔ وہ لے کے اندر پہنچا۔ اب جب اندر پہنچا تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ نے کہا اچھا امام راضی مل گئے تھے؟ کہ نہیں حضرت امام راضی تو نہیں ملے۔ کہنے پھر؟ کہ نہیں یہ جواب تو ایک کس نے لکھا ہے یہ جواب؟ یہ رائٹنگ تو امام راضی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہہ رہے حضرت وہ امام راضی کی نہیں، وہ ایک آدمی تھا، وہ آیا تھا تو وہ آپ سے ملاقات کے لیے بھی کہہ رہا تھا، تو آپ مصروف تھے تو ہم نے اس کو کسی کام میں لگا دیا۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ کہنا ہم نے استنجے کے ڈیلے بنانے میں لگا دیا ہے۔ کہنا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے اللہ کے بندے وہ امام راضی ہیں۔ اب جب اس نے نام سنا، ان کا نام تو بھائی ڈنکا بجا ہوا تھا۔ اب حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نکل کے آئے اور لے کے آئے، بیوقوف ہو تم، نادان ہو، کیا کیا ہو، جلدی سے آئے، السلام علیکم، اور گلے لگائے۔ بہرحال عالم تھے، علم کی ایک شان ہوتی ہے۔ کہہ لیں ارے حضرت آپ، ارے مولانا آپ یہاں؟ کہنا حضرت میں تو اپنی اصلاح کے لیے آیا۔ ارے آئیے آئیے، اور پھر اندر لے کر گئے اور اندر اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا اور لحاظ اور خیال کیا۔ تو اب آپ سوچیے اس واقعے سے، اور میں بھی سوچوں، میں کوئی آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، یہ اتنے مٹے ہوئے تھے، اتنا مٹا چکے تھے، پھر بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ ہے اصل غور کرنے کی بات، یعنی ختم کر دیا تھا اور پھر بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہاں تو تکبر کے پہاڑ ہم اپنے ساتھ لیے ٹہل رہے ہیں، انا کے اور عجب کے پہاڑ کا بوجھ سے بھی اوپر ہمالیہ ہمارے ساتھ جو ہے چل رہا ہے، اور ہم پھر بھی اپنے آپ کو یعنی اصلاح کا محتاج نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے ہم میں سے ہر آدمی کو، مجھے، آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی کمیوں پر نگاہ کی ضرورت ہے، اور کسی اللہ والے کے پاس جا کر مسلسل اصلاح لینے کی ضرورت ہے کہ آپ بتا دیں، جو معمول بتائے اس کو کریے، پابندی سے کریے، لگے رہیے، قرآن پڑھیے، سمجھیے، اچھی طرح سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ یہ دراصل دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی ہے، اور بہرحال ہم کو آخرت کی طرف جانا ہے۔ جتنی کم اصلاح ہوگی اتنی پٹائی ہوگی، یہ طے شدہ ہے، جتنی کم اصلاح ہوگی اتنی پٹائی ہوگی، کیونکہ بھائی جنت میں تو صاف میٹیریل جائے گا نا، تو پٹائی کے ساتھ اصلاح ہو جائے گی، وہاں پر اصلاح ہونی ہے۔ یہاں کر لیں بہت اچھا موقع ہے، یہاں نہیں کی وہاں پٹائی ہوگی اصلاح ہوگی، کیونکہ جب ہم حشر کے میدان میں پہنچیں گے، حساب و کتاب اور پھر جنت، تو پٹے پٹائے پہنچیں گے۔ جو لوگ بہت خوش رہتے ہیں نا کہ وہ آقا بچا لیں گے، ہمارے نا آقا بچا لیں گے، قبر میں بھی آقا آ جائیں گے اور وہ بچا لیں گے، اور وہاں بھی یہ ہو جائے گا، اتنی مار لگے گی قبر میں کہ وہ ٹھکانے آ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر میں مت پڑیے گا، نہ میں نہ عام، جتنی اصلاح ہو گئی ہوگی اور جتنی کم اصلاح کی ضرورت ہے بس اتنا تھوڑا سا تکلیف اور اس کے بعد معاملہ بن گیا، جتنی کم اصلاح کی ہوگی اتنی زیادہ اصلاح کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارا تزکیہ فرما دے، جس کا بہت بڑا ذریعہ قرآن ہے، اہل اللہ کی صحبت ہے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا، اٹھنا، بیٹھنا، ان سے تعلق قائم رکھنا ہے، اور سارے نیک اور خیر کام ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کو سمجھنے کی، اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔